الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھیے صلی آخری روزہ ہے اللہ نے کرم کیا ہے جمعہ بھی عطا کر دیا روزہ بھی عطا کر دیا فائدہ چک لو پڑھو صلی کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب ذوالجلال کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، مالک کی مہربانی ہے۔ رمضان کے رخصت ہونے کا اپنا ایک غم ہے، لیکن خوشی یہ ہے کہ جاتے جاتے جمعہ مل گیا ہے۔
جمعۃ الوداع ہے، آخری روزہ ہے، دعا کرو اللہ کریم رمضان شریف کا جو نور ہمیں ملا اس کو دوام اور اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر اور اضافہ فرمائے، تقویٰ کے اندر اضافہ فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو کرم ہو رہے ہیں، جو رحمتیں ہو رہی ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ آپ ذرا بولیے ذرا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رمضان ملا تو کس نے مہربانی کی؟ اللہ نے مہربانی کی۔ یہ جو قرآن ملا کس نے مہربانی کی؟ اللہ نے مہربانی کی۔ یہ جو ایمان ملا کس نے مہربانی کی؟ اللہ نے مہربانی کی۔ یہ جو ایمان ملا، تقویٰ ملا، قرآن ملا، حضور کے صدقے جو کچھ ملا، یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے۔ بولو یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے۔ اور یہ آج ملک صاحب آپ دور نہ بیٹھا کریں، آپ قریب آیا کریں، آپ بزرگ آدمی ہیں ماشاءاللہ، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ سائیں جی جگہ بناؤ، جگہ بناؤ، شاباش، ادھر اگے آؤ، اگے آؤ، اگے آؤ۔ تسی سامنے رہندے ہو نا تے بغداد وال توجہ بھی رہندی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ کا گرامی۔ یہ ساری مہربانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ سارے بولیں گا اللہ کی مہربانی۔ آج سب آپ بھی آگے آ جائیں، آپ بزرگ ہمارے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، آ جائیں جگہ، کوئی بات نہیں، آ جائیں، آ جائیں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، یہ سب آپ کی محبت والے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، اس لیے یہ جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ آج جمعہ مل گیا، آخری روزہ مل گیا، جمعۃ الوداع مل گیا، یہ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے جمعے کے خطاب کا عنوان ہی رکھا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ بڑا، سارے بولو نا ذرا، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے کہ وہ بن مانگی عطا فرما رہے ہیں، بن مانگی عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا شروع کر دینا تو رب خود فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جس نے نعمتیں عطا کی ہے نا، اس کو پتہ میں نے کیا کیا دیا ہے، وہ جانتا ہے میں نے کیا کیا دیا ہے۔ بندہ بھی کسی پر کوئی احسان، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے، جتنا بھی کوئی تقویٰ پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یاد رہتا ہے میں نے اس کو کیا کیا دیا ہے۔ تو اگر کم ظرف ہو تو وقت آنے پر وہ جتا بھی دیتا ہے، تینوں پتہ نہیں میں تینوں کی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مالک جس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا کیا دیا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لہذا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے نا اپنے گناہگار بندوں کی ڈھارس بدائی ہے، ان کو تسلی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ قل، تسلی ڈھارس بدائی ہے اللہ نے، بندے اس کے، بندے گناہگار، مالک خالق ڈھارس بندھا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ کن کو؟ اپنے بندوں کو۔ کن کو؟ بولو بولو، اپنے بندوں کو۔ لیکن یہ بندوں اور رب کے درمیان ایک پل آ گیا ہے، ایک پل آ گیا ہے۔ مولا یہ قل کیا ہے؟ قاف پیش لام قل۔ اللہ فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں یہ قل، مولا بات تیری ہے، بندے بھی تیرے ہیں، گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں تو تیرے، بات بھی تو نے کرنی ہے، تسلی بھی مولا تو نے دینی ہے، رحم بھی تو نے کرنا ہے، معاف بھی تو نے کرنا ہے، کرم کے دروازے بھی تو نے کھولنے ہیں، رحمتیں بھی تو نے کرنی ہے، اپنی بات تو خود ہی کر لے۔ فرمایا قل، ہماری شان ہی نہیں ہے کہ ہم بندوں سے کلام کریں، ہماری شان یہ ہے محبوبہ ہم تم سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس واسطے کو واسطہ رسالت کہا جاتا ہے۔ قل یا عبادی، بے شک بندے میرے ہیں، لیکن محبوبہ میں نہیں ان سے کلام کرتا، تو کلام کر، تو ان کو بتا۔ کیا بتاؤں مولا؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی
بندوں سے کہہ دے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، جو گناہ کر بیٹھے ہو، جو گناہ کر بیٹھے ہو، میری حکم ادوری کر بیٹھے ہو، اللہ اللہ قربان جاؤ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کا کرم کتنا زیادہ ہے بندے پر گناہگار ہے، اللہ کریم ان گناہگار بندوں کو بھی کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، گناہگار ہے تو کیا ہوا، خطا کار ہے تو کیا ہوا، حکم عدولی کر چکے ہیں تو کیا ہوا، ہے تو میرے نام، انہوں نے میرے پاس ہی آنا ہے، بخشش بھی مجھ سے طلب کرنی ہے، معافی بھی مجھ سے مانگنی ہے، کرم کی بھیک بھی مجھ سے مانگنی ہے، لہذا میں کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب ان سے فرما دو، میرے بندوں سے، کن سے؟ میرے بندوں سے فرما دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسی لیے تو آج ہم نے عنوان رکھا آخری روزہ جمعۃ الوداع ہے، اور ہم اللہ کی حمد کو بیان کریں گے، اللہ کا کرم کرنا بھی بیان کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہتے جائیں گے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان، اللہ بڑا مہربان ہے، اور رحیم رحمان ہے، اللہ بڑا مہربان، اللہ بڑا مہربان ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا جانے دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، کلام رب کا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تحریم الظلم، حدیث کا نمبر 2577۔ حوالے پہ بول گیا کرو، حوالے کا حکم دے رہے، ذرا تسی بولو گے، حدیث مبارکہ کا نمبر 2577، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، یہ وہ حدیث قدسی ہے جس میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، اللہ 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 اللہ، اللہ نے اپنے بندوں کو 10 مرتبہ یا عبادی کہہ کے پکارا ہے، 10 مرتبہ یا عبادی کہہ کے پکارا ہے۔ اس حدیث مبارکہ، یہ حدیث قدسی، اس کے 10 جملے ہیں، اور اس کے ہر ابتدا میں اللہ نے اپنے بندوں کو پکارا اور یا عبادی کہہ کے پکارا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، جو دل والے بیٹھے ہیں، صاحبان دل بیٹھے ہیں، ان کے دل اس 10 جملوں پر ہر مرتبہ سنیں گے تو ان کے دل 10 مرتبہ محبت سے دھڑکتے جائیں گے، دل کی بات ہے تو دل کی بات کو میرے مرشد سیدنا سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے اتے کون دلا دیا جانے وچے بیڑے تے وچے جیڑے تے وچے وجے مہانے
یہ دل والوں کی بات ہے. رب کائنات اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے, اپنے بندوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حوالہ آپ نے سن لیا ہے. ماشاءاللہ آج ایشان پر صاحب بڑی دیر بعد آپ کو چھٹی مارکیٹ سے لگتا ہے, آج جمعہ پڑھنے آئے ہیں, آپ کا دل دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے. مطلب خالد صاحب آپ کو بھی دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے. نور الحسن صاحب تو ہم دیکھ کے اسی خوش ہوتے ہی رہنے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. دعا کرو یہ محبت سلامت رہے, یہ تعلقات قائم رہے. میرا آپ کا تعلق کوئی دنیا کا تعلق نہیں ہے. قادری صاحب آپ کی مسکراہٹ پر قربان جاؤ, قبلہ حاجی صاحب آپ کی مسکراہٹ پر قربان جاؤ. آپ سدا ہی مسکراتے ہیں. میرا آپ کا تعلق, آپ کا میرا تعلق کوئی کاروباری, کوئی سانجی, کوئی رشتہ داری کچھ بھی نہیں ہے. میرا آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ذریعے ہے. کے ذریعے ہے. حضرت محترم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جانب دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھ کر یہ حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے, جو رب کا فرمان ہے, مصطفیٰ کی زبان, اللہ اکبر, جو رب کا فرمان ہے, جو مصطفیٰ کی زبان ہے, اس میں 10 جملے ہیں. میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. میرے رب کریم نے اپنے بندوں کو فرمایا, اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ سارے بولو, سارے بولو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. یعنی میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. کوئی پریشان ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی غربت کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی پیسے تیلے کی وجہ سے تنگ ہے, کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, وہ کبھی نہ سوچے کہ شاید میرے رب کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا, شاید میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے. نہ بندیا, یہ کمزور بھی ہے. یہ نہ سوچا کر کہ یہ تجھ پر رب نے ظلم کیا. نہ, رب نے فرمایا ہم نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں, نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ کا فرمایا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. اور دوسری بات, میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. نہ میں تم پر ظلم کرتا ہوں, نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کیا کرو, نہ تم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کیا کرو. محبت کے ساتھ رہا کرو, محبت کے ساتھ پیش آیا کرو. حضرات گرامی, اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ سے جب بھی مانگو اس کا رحم مانگو, جب بھی مانگو اس کا کرم مانگو. اللہ ظلم تو نہیں کرتا, لیکن اللہ عدل بھی کر لیتا ہے. لیکن جب عدل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عارف کھڑی حضرت میاں صاحب کہتے ہیں عدل کرتے تھر تھر کمر اچھیاں شانہ والے, فضل کرتے کتنے کی بات ہے بخشے جاگر, اور میں جموں کالے. جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو. اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کرنا, اپنے سجدوں پر ناز نہیں کرنا. تم جتنے مرضی سجدے کر لو, نمازیں پڑھ لو, قرآن کی تلاوتیں کر لو, صائم الدہر ہو جاؤ, قائم اللیل ہو جاؤ. ماشاءاللہ بیٹا, اللہ تیری خیر کرے, اللہ تیرے ابے دی بھی خیر کرے. ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرت محترم, جتنی مرضی عبادتیں کر لو, لیکن اس سے اس کا فضل مانگنا ہے, عدل نہیں مانگنا. ظلم تو پہلے ہی حرام قرار دے دیا گیا. ظلم تو کرنا ہی نہیں ہے, زیادتی تو کرنی نہیں ہے, لیکن جب اس سے مانگنا ہے, عدل نہیں مانگنا, انصاف نہیں مانگنا. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تو انصاف کر, اے اللہ تو عدل کر. نہ, جب
शरीफुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की अरबी किताब है। इसमें एक वाक़या आया है, बड़ा खूबसूरत वाक़या, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से सुनकर अपने उम्मतियों को, अपने सहाबा को सुनाया। सहाबा की मेहरबानी है, उन्होंने उम्मत तक पहुंचा दिया। सहाबा इकराम की बड़ी मेहरबानी है। सहाबा इकराम के एहसानात मौजू बदल जाएगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम की शान क्या है? आज टके टके के मुफ्ती बने फिरते हैं, आज टके टके के मौलवी जो फेसबुक पर, जो यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया पर बैठकर सहाबा इकराम की जात के बारे में भागते हैं, बकवास करते हैं, लंबी जुबान करके करते ने। ओए सहाबा इकराम नु ते रब ने जन्नत दाखिल कर दिया। उनको तो रब ने जन्नत में दाखिल कर दिया, उनसे तो रब राजी हो गया। रब ने सबके साथ हुस्ने सुलूक का, रहमत का, करम का, जन्नत का वादा कर लिया है। और धोखेबाज मुफ्ती, और धोखेबाज मिर्ज़े, और धोखेबाज इंजीनियर, तू अपनी खैर मना, उन्होंने ते रब ने करम कर दिता है, उन्होंने ते जन्नत च तोड़ दिता है। कि उन्होंने हुजूर से जो कुछ सुना महफूज करके नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन, सीना बसीना उम्मत तक पहुंचा दिया है, उम्मत तक पहुंचा दिया है। अल्लाह के गिरामी, जनाब जिब्रील ने वो वाक़या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। अर्ज करते हैं सहाबा इकराम, अर्ज करते हैं हुजूर सुनाइए, हम पसंद करेंगे आपकी जुबान से सुने। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ने ऐसे सुनाया है कि आधा वाक़या उसने खुद देखा और आधा रब की जुबानी सुना है, आधा रब की जुबानी सुना है। अल्लाहु अकबर व कबीर। आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाब जिब्रील ने मुझे आकर बताया कि पुराने वक्तों की बात है, पहली उम्मतों की बात है कि एक अल्लाह का बंदा जिसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे कोई ऐसा ठिकाना, कोई ऐसी जगह अता फरमा जहां पर दुनिया का कोई बंदा ना हो, जहां पर दुनियादारी ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो, बस मेरी जात हो और तेरी जात हो, मैं सिर्फ तेरी इबादत करूं, तेरा सजदा करूं, तेरी इबादत करूं, तेरी हम्द बयान करूं, तेरा जिक्र करता रहूं, अल्लाह अल्लाह करता रहूं, दिन भी अल्लाह अल्लाह करूं, रात भी अल्लाह अल्लाह करूं, सुबह भी अल्लाह अल्लाह करूं, शाम भी अल्लाह अल्लाह करूं। ऐसी भी कर रही है अल्लाह हो खुशकी का टीला है, तोता है, खुशकी का तोता है, समझ लो छोटी जी पहाड़ी है। पंजाबी च क्या लगा हाजी साहब की बोला, टिब्बा, छोटा जा मिट्टी दा, आसे पासे सारा समंदर है, दरमियान छोटा जा मिट्टी दा टिब्बा, मिट्टी दा टिब्बा है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। ये भी रब का कमाल है कि चारों तरफ खारा समंदर है और दरमियान में खुशकी का छोटा सा टुकड़ा है। समंदर की लहरें तो वहां के ले जाए, चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वहां पर इस्तिक़रार मुस्तक़िम कर दिया, वहां पर बिठा दिया। वो वहां पर पहुंच गया। कैसे पहुंचा? बस वो पहुंच गया। अब वो सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता है, सुबह भी अल्लाह अल्लाह करता है,
شام کو بھی اللہ اللہ کرتا ہے، سجدہ گزار ہے، تہجد گزار ہے، اس وقت کے مطابق رات کی بھی نمازیں پڑھتا ہے، اس وقت کے مطابق دن کو بھی سجدے کرتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دنیا سے، دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 500 سال۔ 500 سال عمر ہوئی ہے، 500 سال عمر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ کرم فرمایا، اس اپنے عابد بندے پر یہ کرم فرمایا کہ اس خشکی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر، اس ٹبے پر، اس پہاڑی پر، اس خشک توبے پر ایک انار کا درخت ہے جو روزانہ تازہ انار اس کو فراہم کر دیتا ہے۔ وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب شام ڈلتی ہے وہ آ کر انار اتارتا ہے، کھول کر کھا لیتا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر طرف کھارا نمکین پانی ہے، لیکن رب نے اپنی قدرت سے انگلی کے عرض کے برابر، انگلی کی موٹائی کے برابر ایک چھوٹا سا چشمہ نکال دیا ہے جو نمکین نہیں، میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کھاتا رہا، وہ پیتا رہا، 500 سال عبادتیں کرتا رہا، پھر اس کے نزع کا ٹائم آ گیا، اس کے مرنے کا وقت آ گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے مرنے کا جب وقت آیا، اس نے کہا مولا میں نے خالص صرف تیری عبادت کی ہے، 500 سال دنیا کا کوئی کام نہیں، دنیا کی کوئی رشتہ داری نہیں، دنیا کا کوئی عمل دخل نہیں، اگر میں کوئی عرض کروں تو میری مانے گا؟ رب نے فرمایا میرے بندے مانگ، ہم تجھے عطا کریں گے۔ اس نے کہا میرے مولا جب میں مر جاؤں، جب میں مرنے لگوں تو میری پہلی دعا، میری پہلی التجا یہ ہے کہ جب میں مروں تو میرا سر سجدے میں ہو، میرا سر سجدے میں ہو، اور جب میری روح پرواز کر جائے میں مر جاؤں، میرا جسم یہیں پر رہا۔ کیڑے میرے رشتہ دار آنے نے، کیڑے میرے بال آنے نے، کیڑے میری بچے بیوی بچے آنے نے، میں کلہ یا میں تھے پیارے نے، میرا رکھا مولا تو ہے، میرا رکھا مولا کریم۔ تو مجھ پر یہ دوسرا کرم فرما کہ میری لاش کو جانور نہ کھائیں، کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، یہ زمین نہ کھائیں، میری لاش سلامت رہے، میں سجدے کی حالت میں رہوں، جب قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو سنا رہے ہیں، غلاموں کی دلچسپی ہو گئی ہے۔ آگے فرمائیے حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ مر گیا، اس کا وقت آخر آ گیا، وہ اللہ اللہ کرتا کرتا سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور وہ سر سجدے میں ہے۔ آگے جبریل فرماتے ہیں سونیا جب بھی ہم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس علاقے سے اترے ہیں، ہم نے کئی عرصے تک اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھا ہے، نہ اس کا جسم گلا ہے، نہ سڑا ہے، نہ کیڑا پہنچا ہے، نہ مکوڑا پہنچا ہے، نہ پرندے پہنچے ہیں، کچھ بھی نہیں پہنچا، رب نے اس کا جسم محفوظ رکھا ہوا ہے، رب نے اس کا جسم محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تکی رامی آگے چلیے، حضور فرماتے ہیں آگے بتاؤ، عرض کرتے ہیں سونیا آگے مجھے رب نے فرما دیا، رب نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ بندہ کون سا جس نے 500 سال عبادتیں کی رب کی بارگاہ میں جائے گا، رب فرمائے گا فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو اور میرے کرم کے ساتھ، میرے رحم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ بندہ رک جائے گا، کہا مولا 500 سال دی عبادت، 500 سال کے سجدے، 500 سال میں صرف تیری عبادت کرتا رہا، میں تیری رحمت کے ساتھ نہیں، میں تو اپنے عمل کے بدولت جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا میری رحمت ہی کافی ہے، میری رحمت نہ جنت چلا جائے گا تو چلا جائے گا، اگر حساب دینا پیادے پھنس جائے گا، حساب دینا پیادے پھنس جائے گا۔ مولا تھوڑا کوئی حساب تو تھوڑی نے کی ہے، 500 سال۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا اس کو کھڑا کر لو اور حساب کرنا شروع کرو۔ ایک آنکھ کے اندر جو نور ہے، آنکھ کا نور کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا۔ حضرات محترم اس آنکھ کے نور کے
بدلے آنکھ کے نور کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. دوسری روایت میں آتا ہے آنکھ کے بال کو ترازو کے پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں 500 سال کی نیکیاں، نمازیں، سجدے، تلاوتیں، اپنے وقت کے مطابق تسبیحاں، ساری عبادتیں رکھو. ساری عبادتیں ایک طرف، آنکھ کی پتلی کا بال ایک طرف. اللہ اکبر. وہ پلڑا نیچے ہو گیا، یہ پلڑا بھاری ہو گیا. اور میرے بندے یہ تو تیری ساری عبادتیں 500 سال کی عبادتیں، ایک آنکھ کی پتلی کا ایک بال، یہ تو اس کا بدلہ ہے. اب کہاں جائے گا؟ ابھی تو میں نے تیرے سے اور بڑے حساب لینے ہیں. کون کون سے حساب لوں؟ تو نے کہا نا میرے عملوں کی بدولت، چل تیرے اعمال کا حساب کرتے ہیں. اللہ اللہ رب کی رحمت مسکرا کے فرمائے گی. رب کہے گا ہم نے تجھے زمین پر وہ ہر طرف جو پانی تھا درمیان میں خشکی کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں پر تمہیں قیام گاہ کے طور پر وہ تمہیں عطا فرمائی. کس نے عطا فرمائی؟ وہ کہے گا مولا تو ہم کسی بولی جانا ہے. فرمایا وہ جگہ تم کو کس نے عطا کی؟ وہ کہتے مولا تو عطا فرمائی ہے. پھر فرمایا رب کریم نے اے میرے بندے ہم تمہیں روزانہ ایک انار فرماتے، وہ کون عطا فرماتا؟ مولا. ہون منی جا رہے ہونے ہس گئی جان شفت کے اندر جنہیں رونے شفت کرنا رونو آکے ہون رو محمد جی ہون رو بیٹے بننا. ہون منی جا رہے ہیں. رب فرماتا ہے میں نے تمہیں یہ تو ظاہری اسباب ہے. ہم نے تمہیں کھارے پانی کے درمیان میٹھے پانی کا چشمہ عطا کیا، وہ کس نے عطا کیا؟ مولا تو عطا فرمایا. فرمایا اب تیری ذات پہ آتے ہیں. یہ جو تیری آنکھ کا نور ہے اے کنے دیتا ہو؟ کہتا مولا یہ تمہیں جو دل دیا کس نے دیا؟ مولا تو نے دیا ہے. فرمایا یہ جو 500 سال کی عمر دی ہے جس کے گھر میں آیا ہے، یہ 500 سال کی عمر کس نے دی ہے؟ چپ کے کہتا مولا تو دیتی ہے. فرمایا ہون دس اور حساب کریے. کہنا نا مولا مجھے اپنے عملوں کی بدولت نہیں، مجھے تیرا فضل چاہیے. مجھے تیرا فضل ہی چاہیے. میں تیرے فضل کی بدولت جنت میں جانا چاہتا ہوں. رب کریم کی رحمت نے مسکرا کے فرشتوں سے فرمایا اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ جنت میں داخل کر دو. کشا جنت میں جا رہا ہے اور زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. سانجی کوئی نہیں ہم سب کوئی نہیں، سانجی کوئی نہیں ہم سب کوئی نہیں، کفر کوئی نہیں، سانجی کوئی نہیں ہم سب کوئی نہیں. ساری دنیا آپ چلاوے سونا. سانجی کوئی نہیں ہم سب کوئی نہیں، سانجی کوئی نہیں ہم سب کوئی نہیں. ساری دنیا آپ چلاوے سونا. پتھر دے وچ کیڑے آنو بھی رزق پہنچاوے سونا. اللہ بڑا مہربان. اور بولو تے صحیح موڑیاں آیا. ختم ہو جانا ہے، ٹائم پہ جماعت کرانی ہے. ہم نے ذرا سبحان اللہ کی آواز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو لیکن وہ گمراہ نہیں ہے جس کو میں ہدایت عطا کر دوں گا.
طعمته فاستطعموني اطعمكم. اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، بس وہ بھوکا نہیں ہے جس کو میں کھلاتا ہوں. مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے. اللہ اللہ کتنی دنیا ہے، کب سے دنیا ہے، آج تک ہے، کب تک رہے گی. اللہ سب کو رزق عطا فرما رہے ہیں. یہ رزق عطا کرنا یہ رب کی کام ہے، یہ رب کا ہی کام ہے، یہ رب کی مہربانی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. کسی بندے کے ہاتھ میں رزق کا نظام آ جائے نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. اللہ اکبر و کبیرہ. حکایات کلیوبی میں آیا ہے، میں مختصر کر لوں، یہ واقعہ سنا لوں، انشاءاللہ ٹائم پہ جواب کریں گے. حضرت محترم سیدنا سلیمان پیغمبر اچھیاں شانہ والا نبی، بولے نہیں شانہ والا اللہ کا پیارا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے تابعدار جن بھی ہیں، جن کے تابعدار انسان بھی ہیں، بڑے بڑے جنات ان کے تابعدار ہیں. ایک دن مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریمہ مجھ سے کوئی ایک دن کا وعدہ لے لے، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. رب کریم نے فرمایا اے سلیمان پیغمبر رازق میں ہوں، رزق میں عطا کرنے والا ہوں، یہ کام آپ سے نہیں ہونے والا. جی مولا میں جانتا ہوں رازق تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے، رزق رسا تو ہی ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں، تیرا نبی ہوں. میری التجا ہے، میں چاہتا ہوں اتنا لشکر ہے، اتنے جنات ہیں، اتنے بندے نوکر چاکر ہیں، یہ سارے لگ جائیں گے، کہاں پہ لگ جائیں گے. میں تیری مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں. ایک دن دے دے، ایک دن دے دے، میں ساری تیری مخلوق کی ضیافت کروں گا. رب کریم کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے میرے نبی آپ تیاری کریں. جی مولا میں تیاری کرتا ہوں. سبحان اللہ کی تیاری کرتا ہوں. حضرات گرامی حکایات کلیوبی میں آیا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جنات کو کام پر لگا دیا، ڈیوٹیاں لگا دی، فصلوں کی بائی بیجی، دنیا جہان کا اناج، دنیا جہان کی نعمتیں، دنیا جہان کے پھل فروٹ یہ سارے اکٹھے کر رہے ہیں. بعض روایات میں آیا ہے 6 مہینے تک، کتنی 6 ماہ تک یہ کام ہوتا رہا. خالی انسان نہیں کرتے رہے ڈاکٹر صاحب، خالی انسان نہیں کام کرتے رہے، جنات بھی کام کرتے رہے. بہت سا وقت گزر گیا، بہت سارا وقت گزر گیا، انواع اقسام کے کھانے لگ گئے ہیں، دسترخوان لگ گیا ہے. سمندر کا کنارہ ہے، ایک طویل پٹی ہے، وہاں پر دسترخوان ہے، پیغمبر سلیمان سجا دیا گیا. جملے کا مزہ ہے تو سبحان اللہ بولو. حضرت سلیمان پیغمبر کا دسترخوان لگ گیا. جن کے لانگری انسان نہیں جن کے لانگری ہیں. حضرات محترم انواع اقسام کے کلومیٹروں کے حساب سے لمبی لائن. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا کریم سارے انتظامات ہو گئے ہیں. کبھی مسکرانے بھی آتے ہیں اللہ اکبر. تسی مسکرا دے میں نے بھی ٹھڈ بہ جاتی ہے یار، شادی آپ کی مسکراہٹ پہ بھی قربان جائے. حضرات محترم عرض کی مولا دسترخوان لگ گیا، پیج مخلوق جتنی پیج رہی ہے سبحان اللہ سلیمان پیج دئیے. اللہ اکبر. جی مولا پیج دسترخوان کتنا لمبا ہے، کتنا طویل ہے. دل کی دھڑکنوں پہ کنٹرول رکھیے گا. مالک صاحب راضی بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ. حضرات محترم میرے رب کریم کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا باقی مخلوقات کا معاملہ تو بات کا ہے، ابھی یہ صرف زمین والی مخلوقات کا وہ جو ہے نا عرض کیا ہے، آسمانی مخلوق کا نہیں، پرندوں کا نہیں، جو آسمانی مخلوقات ہیں ان کا نہیں، صرف زمینی مخلوق کے لیے یہ کھانا تیار کیا گیا ہے. مولا پہ دے جتنی بڑی مخلوق پہ دسترخوان بڑے ہی لمبا ہے اور لنگر بڑا ہی وسیع ہے. اے لنگر دے نہ دیتا سبحان اللہ کہہ رہی. حضرات محترم
اللہ پاک کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا باقی مخلوق کا معاملہ تو بات کا ہے، یہ جس سمندر کے کنارے یہ تیرا دسترخوان لگا ہے، اس سمندر کے اندر ہماری ایک مچھلی ہے، ذرا اس کی تو ضیافت فرمائیے۔ اس کی تو ضیافت کیجئے۔ مولا پیڑ مچھلیاں جنیاں مرضی پیڑ، اللہ اکبر فرمایا آ رہی ہے پھر ساری مچھلی، مہمان آ رہے ہیں، کلئی آ رہے ہیں، کلئی مہمان آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی دریا سے سمندر سے مچھلی نکلی ہے، اس نے منہ کھولا، ایک ہی نوالا جتنا لمبا دسترخوان ہے، جتنی نعمتیں ہیں، سیب ہے، امرود ہے، فروٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، روٹیاں ہیں، سالن ہے، گوشت ہے، بکرے ہیں، چھترے ہیں، اناج ہے، چاول ہے، آٹا ہے، مکئی ہے، سارا کچھ ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر گئی۔ ہڑپ کر کے تے کہندی ہے اللہ دے نبی کو جو ہو رہے تھے ہوتی دیو آئی گایا تے کوئی لوگ میں دیکھ کے آیا۔ حضرت سلیمان مسکراتے بھی ہیں اور کہتے آخری جملے فرماتے ہیں نہیں مچھلیے وہ کوئی نوالے سارا کھا گئی ہے، مچھلی کو رب نے زبان دی، وہ کہنے لگی اے سلیمان پیغمبر آج مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، آج مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ فرمایا کیوں؟ وہ سارا لنگر کلی کھا گئی ہے، حالے بھوکی رہے گی۔ اور کہنے لگی اے سلیمان پیغمبر اس طرح کے 3 نوالے میرا رب مجھے روز دے گا۔ دیوالے 3 روزانہ مجھے رب عطا فرماتا ہے، آپ ایک دیوالہ دیتے ہی تھک گئے۔ پھر حضرت سلیمان نے بھی زبان اعظم کیا ہے گا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، آخری دفعہ کہہ دیو، آخری دفعہ آنے اے مرچل میں پتہ نہیں پر لمحے آنے کے نہیں آنے، اللہ بڑا سال پھر ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ کی نماز پورے 7 بجے ادا کی جائے گی، خواتین کے لیے باہر انشاءاللہ انتظام ہوگا، اگر بارش کو ہوئی تو پھر نہیں ہے، بارش نہ ہوئی تو انشاءاللہ انتظام ہوگا انشاءاللہ۔